السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں روزے کے متعلق، آج اس غلط فہمیوں کو بیان کیا جائے گا اور ان کا ازالہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت اور درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی آ جائے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، از خود ہو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو طبیعت نہیں ٹھیک آپ کی، یا آپ نے زیادہ کھا لیا اور ہضم نہیں ہو سکا تو کیا آ گئی، الٹی آ گئی، تو وہ الٹی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، تو تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر یعنی حلق میں انگلی ڈالی یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا اور الٹی آ گئی، تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو حلق میں انگلی ڈال لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، غلط مسئلہ ہے۔ درست اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حالت روزہ میں تھوک اور بلغم نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض احباب اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تھوکتے رہتے ہیں، بلغم نکالتے رہتے ہیں، جگہ جگہ وہ تھوکتے ہیں، جگہ جگہ بلغم نکالتے ہیں، اس غلط فہمی میں کہ تھوک نگل لینے سے اور بلغم نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ درست اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نہ تھوک نگل لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ بلغم نگل لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی نے تھوک یا بلغم کو باہر نکالا ہتھیلی میں، پھر اس کو دوبارہ چاٹ لیا، تو اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس طرح کوئی بھی شخص نہیں کرتا۔ اگلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے اور سرما لگانے سے یا ناخن کاٹنے سے یا سر کے بال کاٹنے سے یا زیر ناف بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ نہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ زیر ناف بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کے پائے جانے سے روزے میں ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ روزہ صحیح اور سالم اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اگلا یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر سحری کے وقت نہ اٹھا جائے اور سحری نہ کی جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے یہ سو جاتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا یا میرا روزہ ہے، روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو چاہے وہ سحری کے وقت اٹھے یا نہ اٹھے، وہ روزے سے ہوگا۔ اسی طرح کوئی سحری کے وقت کسی کی آنکھ نہ کھل سکی، صبح سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اس کا روزہ بھی صحیح اور درست ہو جائے گا۔ ہاں، وہ جو سحری کے متعلق سحری کی برکتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں بہت ساری برکتیں ہیں، تو جو سحری نہیں کرے گا اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو سحری کے وقت اٹھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سحری کے وقت نہ اٹھنے کی وجہ سے وہ اس رحمتوں سے، اس اجر اور اس ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن روزہ اس کا صحیح اور سالم رہے گا، اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اس کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔